ادارے کا نام اللہ والے ٹرسٹ ہے تو مطلب یہ اللہ کا کام اللہ والے کر رہے ہیں اللہ والوں کے لیے. CSS ٹاپرز ہیں اور انہوں نے ٹریننگ کر لی ہوئی ہے. اب آج وہ بھی یہاں پر جو ہے افطار دسترخوان میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. اور ہمارا ایک سیشن جب ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہم اچھے کام کر رہے ہیں اس میں ہم ان کو ساتھ اپنے جوائن کرواتے ہیں. جتنا بھی سوشل ورک ہے وہ اللہ والے ٹرسٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک دن یہ آرفن ہاؤس میں گئے, ایک دن انہوں نے راشن پیک کیے. ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے یہاں سے کہ کل کو ہم سروس میں جا کے کیسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. بہت اچھا لگا, مطلب یہ ہمارے لیے لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے. ایسا لگا کہ ہم انہی لوگوں کا حصہ ہیں, انہی لوگوں کے درمیان میں سے نکل کے آئے ہیں. اللہ والا ٹرسٹ میں آ کے مجھے بہت اچھا محسوس ہوا ہے اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. جن لوگوں کو آپ یہاں پہ افطار دے رہے ہیں, آپ نے کل جب فیلڈ میں جانا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ عام عوام ہے, آپ کے دماغ پہ آپ کا عہدہ نہ سوار ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں اللہ والے ٹرسٹ کے افطار دسترخوان پر اور میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین اللہ والے ٹرسٹ شاہد لون صاحب. سر یہ بتائیے گا, پچھلی دفعہ جو ہے وہ 1 لاکھ سے زائد لوگوں کا سحر و افطار کا ارینج کیا ہوا تھا, اس دفعہ 10 لاکھ سے زائد لوگوں کا ارینج کر رہے ہیں. بتائیے گا یہ اتنا بڑا جو سیٹ اپ بنا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے, کیا کون کون سے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں جو میجر رول پلے کیا وہ بیت المال نے کیا ہے. بیت المال ہمارا پارٹنر ہے ڈفرینٹ پروجیکٹس میں, جیسے ہمارے پاس ان کا ایک آرفنیج بھی ہے, سویٹ ہوم جو ہے, اور اس دفعہ ان کے ساتھ ہم نے ہینڈ شیک کیا ہے اور 16 شہروں میں ہم لوگ افطار جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو نمبر ہے وہ بہت بڑھ گیا. ایک تو ہمارا نمبر بڑھا, پھر بیت المال کا نمبر بڑھا تو وہ چلا گیا کوئی 1 ملین پر. تو یہ تقریباً 10 ٹائمز انکریز ہے پچھلے سال سے. شاہد صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح ہم نے دیکھا ہے پچھلے سال کی بات کریں تو صرف چیئرز تھی, ٹیبل نہیں تھے. اب ٹیبل بھی لگ گئے ہیں, تعداد بھی بڑھ گئی ہے. آپ کا مین پرپس کیا ہے, خواب کیا ہے؟ دیکھیں یار, خواب تو یہی ہے کہ جو یہ عبادت ہے, اس میں جتنی بھی انکریز ہو سکے ہم اس میں انٹرسٹڈ ہیں. کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ آج جو ہے باقاعدہ طور پر جو CSS ٹاپرز ہیں اور انہوں نے ٹریننگ کر لی ہوئی ہے, اب جا کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. آج وہ بھی یہاں پر جو ہے افطار دسترخوان میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہاں جی. اصل میں اس طرح ہے کہ سول سروسز اکیڈمی میں ان کے DG صاحب ہیں فرحان صاحب, خواجہ فرحان صاحب, انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تھا اور ہمارا ایک سیشن جب ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہم اچھے کام کر رہے ہیں اس میں ہم ان کو ساتھ اپنے جوائن کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ مل کے والنٹری سروسز کرتے ہیں, کمیونٹی سروسز کرتے ہیں. سحری میں 2 دن مٹن کھلا رہے ہیں, کیسے افورڈ ہوتا ہے؟ یار یہ اللہ کا کرم ہے. یہ بات جو ہے نا سمجھانے سے نہیں آ سکتی. جو دوست بھی انٹرسٹڈ اللہ کی راہ میں کام کرنے سے ہونی چاہیے. جس طرح ہم نے 40 بندوں سے شروع کیا تھا, 40 سے شروع کیا, لاکھ بھی اللہ لے گیا. تو آپ جو بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہو اسے چاہیے وہ اسٹیپ لے لیں. ایک تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ ویسے سرو کیا جائے جو حق ہے, ٹھیک ہے. اور جب ہمارا ادارے کا نام اللہ والے ٹرسٹ ہے تو مطلب یہ اللہ کا کام اللہ والے کر رہے ہیں اللہ والوں کے لیے. تو یہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں, ہم اپنے مہمانوں کو مہمان نوازی کریں گے نا. یہ نہیں ہے کہ آئے ہیں سائڈ پہ ہو جائیں. اگر کوئی چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے آپ کو والنٹیئر ہے, یا یہاں سے کھانا جو ساتھ لے کے کیری کر کے جا رہا ہے, یا یہ جو چھوٹے بچے جو بوٹلز خالی اٹھانے کے لیے بعد میں ہو گئے. باقی الحمدللہ 100% پروجیکٹ ایگزیکیوشن ہے اللہ والے ٹرسٹ پاکستان کی. کیوں؟ والنٹیئرس کی کیپیسٹی بلڈ کی جاتی ہے, ان کی ٹریننگز کی رائی جاتی ہے, ان میں برداشت پیدا کی جاتی ہے. ٹریننگ کس طرح دیتے ہیں والنٹیئر؟ 101 ٹریننگ ہے ان کی, اپنے ہیڈ آفس میں ٹریننگ ہے, ان کی یونیورسٹیز میں جا کے ٹریننگز کرا رہے ہیں. ان کے انٹریکٹیو سیشنز ہیں. رمضان کمپین سے پہلے ان کا سیشن ہوا, رمضان کمپین کے بعد ہوا, کل ہمارا تیسرا سیشن ان کے ساتھ ہوا. پھر خود پہلے سرو کر کے دکھاتے ہیں, دین ان بچوں سے کرواتے ہیں, پھر بیک اپ کے اوپر رکھتے ہیں. سر آپ یہ دیکھیں کہ CSS آفیسرز پوری CSS اکیڈمی ہمارے ساتھ روزانہ ایک دن والنٹیئر کرنے آئے. ہمارے پاکستان کی آنے والی بیوروکریسی جو آنے والے 1-2 مہینے میں فیلڈ میں ہوں گے. کتنا بڑا ایک خواب تھا کہ مستقبل کے بیوروکریٹس کو ایز اے والنٹیئر آپ اللہ والے ٹرسٹ میں لے آئے. کتنا مشکل ہوا. چیز ہے جب آپ کے بڑوں کا ویژن بڑا ہوگا اور وہ ایگزیکیوشن کے اندر ہم جیسے چھوٹوں کو یا ہم جیسے یوتھ ایکٹیوسٹ کو یا ینگسٹرز کو وہ موقع دیں گے اور پیچھے تھپکی دیں گے, تو میرے خیال سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو انشاءاللہ والنٹیئرز ہیں اس میں نہ صرف مستقبل کے بیوروکریٹس بلکہ مختلف یونیورسٹیز کے ٹاپرز اور اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں. سر اسٹوڈنٹس ایسے پروفیشنلز موجود ہیں. ایون کہ آپ کو میں یہاں پہ دیکھوں, میرے پاس لوگ آئے جو اچھا بزنس کرتے ہیں, 50+ ایج ہے, بزنس مین, کہ ہم والنٹیئر کر سکتے ہیں.
اور ہمیں بظاہر لگا تھا شاید یہ ہم سے افطار مانگنے آئے ہیں. ہم نے ان کو کہنے لگے تھے وہ ٹائم اوور ہے نا, آپ لیٹ ہو گئے. کہتے نہیں میں پہلے مجھے ایک چلو ڈبہ دے دیں آپ. ہم نے افطار باکس دیا, انہوں نے کھایا, وہ ہمارے دسترخوان پہ. کہتے یار میں سب کرنا ہے. حسن بھائی یہ سارے CSS کے ٹاپرز ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, آج ماشاءاللہ جو 52 کامن بیچ ہے CTP ٹریننگ پروگرام کا, ان کے جتنے آفیسرز ہیں وہ آج سرو کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ ان کا 6 بیچ ہے, اور جتنا بھی سوشل ورک ہے وہ اللہ والے ٹرسٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک دن یہ آرفن ہاؤس میں گئے, ایک دن انہوں نے راشن پیک کیے, ایک دن انہوں نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیے. یہ مستقبل کے جو بیوروکریٹس ہیں یہ وہ راشن پیک کر رہے ہیں. بالکل, ان کے کریڈٹ جاتا ہے DG سول سروسز اکیڈمی فرحان علی خواجہ صاحب اور ان کی ٹیم کو, کہ انہوں نے اپنے آفیسرز کو وہ اس طرح ٹرین کر رہے ہیں کہ جب وہ مارکیٹ میں جائیں تو انہیں کمیونٹی کے پرابلمس کا پتہ ہو, لوگوں کے پرابلم کا پتہ ہو. جب وہ ریئل ٹائم پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی گراؤنڈ پہ دیکھیں گے, تو جب وہ آفیسر جا کے 3-4 ماہ بعد کوئی AC لگے گا, کوئی جا کے سیکٹری لگے گا, آگے فیوچر کا سیکٹری ہوگا, تاکہ اسے پتہ ہو کہ ریئل ٹائم پرابلمس کیا ہیں. اللہ والے ٹرسٹ نے ہمیں یہاں دعوت دی تھی. ہم لوگ سول سروس اکیڈمی سے یہاں پر آئے تھے تمام افسران, اور ہمیں بہت اچھا لگا ہے. اور جس طرح کہ انہوں نے اپنے سفر کے بارے میں بتایا کہ آہستہ آہستہ کس طرح یہ مزید بڑھتا گیا ہے, تو ہماری مزید دعا بھی ہوگی ان کے لیے کہ ایسے بڑھتا رہے. پلس ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے یہاں سے, کہ کل کو ہم سروس میں جا کے کیسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اور یہاں پر آنا ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ہم سب کا. جب آپ لوگوں کو فری کھانا کھلاتے ہیں اور وہ بھی افطار کراتے ہیں تو اس کا تو ثواب بھی زیادہ ہے. اور جس قسم کے پاکستان کے حالات چل رہے ہیں, بڑا ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے اور تمام بیوروکریٹس بھی مل کر اس میں حصہ. جملہ بول گئے آپ کہ نہ صرف پاکستان کے ادارے بلکہ بیوروکریسی کو بھی مل کر جو ہے اہم کردار ادا کرنا. آپ نے مستقبل میں کیا منشور بنایا ہوا ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ اس چیز کو, یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے اور جو پیسے دیتے ہیں, اس کو ہم انکنڈیشنل ٹرانسفرز کہتے ہیں. تو میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ لوگوں کو اس قسم کے وسائل عطا کیے جائیں کہ وہ اپنی کمائی خود کریں اور اس سے خود کھانا حاصل کریں, رادر دین کہ ہم ان کو یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کریں. بہت اچھا لگا, مطلب یہ ہمارے لیے لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے. کبھی ہم لوگوں نے پہلے اس طرح سے پبلک میں جا کے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے, لیکن بہت بڑے لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے, تو اچھی بات ہے. یہ سر ایسا لگا کہ ہم انہی لوگوں کا حصہ ہیں, انہی لوگوں کے درمیان میں سے نکل کے آئے ہیں, اور کوئی الگ سے فیلنگ نہیں آئی کہ ہم افسر ہیں یا کوئی بہت بڑی چیز ہے. تو یہاں پر بہت اپنائیت محسوس ہوئی. اس سے پہلے بھی ہم اٹیچمنٹ کر چکے ہیں سول سروسز اکیڈمی میں, ہماری بہت اٹیچمنٹس ہوتی ہیں. ہم گھروں میں جا کے کام کرتے ہیں, اسکولس میں جا کے گورنمنٹ اسکولس کے لیے کام کرتے ہیں, تو وہ چیز ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے. لیکن اتنے بڑے پیمانے پر یہ سب کچھ دیکھنا ایک بہت نیا احساس تھا. اللہ والا ٹرسٹ میں آ کے مجھے بہت اچھا محسوس ہوا ہے, اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. جو لوگ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانا اسلام کی ایک اولین عبادت میں سے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک مستند حدیث ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے, رات کو قیام کرتا ہے, سچ بولتا ہے اور غریب کو کھانا کھلاتا ہے, تو وہ میری ضامنیت میں جو ہے جنت میں جائے گا. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غریب کو کھانا کھلانے کی کس قدر اہمیت ہے. اور آپ خود پہلے آپ نے سرو کیا ہر خاص و عام کو, پھر آپ یہاں پر اسی طرح کا میل جو ہے وہی سیم میل آپ نے افطار کیا, ایون کہ گرم ان کو کھلا کر پھر ٹھنڈا کھانا خود کھایا. جی بالکل جی, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنے گھروں میں ہر روز گرم کھاتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں, اور آج آ کے ان کے ساتھ کیا افطاری تو پتہ چلا ہے کہ ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. اس نے ہمیں ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں سے بہتر پیدا کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے. آج یہاں آ کے بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ اللہ والا دسترخوان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور مزید ایسے دسترخوان لوگ لگائیں. یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. سب سے پہلے تو اللہ والے ٹرسٹ اس کی مبارک کی مستحق ہے. دوسری بات ہے کہ CSS ٹاپرز کا یہاں پہ آنا ان کو یہ چیز باور کروا رہا ہے کہ آپ نے فیلڈ میں انہی لوکل لوگوں کے پاس جانا ہے. تو جن لوگوں کو آپ یہاں پہ افطار دے رہے ہیں, آپ نے کل جب فیلڈ میں جانا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ عام عوام ہے. آپ کے دماغ پہ آپ کا عہدہ نہ سوار ہو جائے کہ آئی ایم اے CS آفیسر, آئی ایم اسسٹنٹ کمشنر, مطلب اینی تھنگ ایلس, کسی بھی عہدے پہ بیٹھتے ہیں. تو یہ اللہ والے ٹرسٹ کو نا اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ان آنے والے گورنمنٹ آفیسرز اور حاکم اقتدار کو یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ نے اس عام عوام کے سامنے آنا ہے اور اس کو گرم کھانا کھلا کے آپ نے ٹھنڈا کھانا ہے. یہ نہیں کہ آپ گرم کھائیں اور وہ ٹھنڈا کھائیں. تو یہ ان کے لیے ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے اگر یہ سمجھیں.